بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایک عام شہری عارف حمید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سیاسی گفتگو کے ساتھ ساتھ آج سیاست سے ہٹ کے تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ شاید یقیناً یہ گفتگو آپ کو پسند بھی نہیں آئے گی اور شاید طاقتور ان کے لیے گستاخی ہوگی۔ جب سے کرونا وائرس آیا ہے میں مختلف لوگوں سے مل رہا ہوں اور پچھلے چند دنوں سے میں نے عام شہری جو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے تھے، ایک سروے شروع کر دیا ایسے ایریے میں جا کے جہاں ایک گھر میں 5-6 لوگ رہتے تھے۔ اس دوران میں نے رب کو اور قریب سے دیکھا۔ ایک طرف تو آئی پی پی کے کھربوں روپے لوٹنے والوں کو ایک ٹیلی فون کال پہ ایک مچھر انسان کو ہجڑا بنا دیتا ہے، یہ تو ایک ڈائلاگ تھا فلم کا، کلوز کر دیا جاتا ہے، انکوائری ختم کر دی جاتی ہے۔ اربوں کھربوں روپے لوٹنے والوں کو صرف سیاسی انتقام کی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے اور سودے بازی کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، صرف اور صرف احتساب کو انتقام کے نام پر استعمال کر۔ بڑے بڑے اشرافیہ جو ملک کے ٹھیکے دار بنے ہیں، انصاف کرتے ہوئے ان کی ٹانگیں کانپ اٹھتی ہیں۔ کسی طاقتور کے خلاف انصاف کرنا ان کے بس میں رہا ہی نہیں، اور یقیناً کچھ اچھے لوگ ہوں گے جو اس جنگل کے قانون میں اپنا رول ادا کرنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہوں گے۔ وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ وہ جانے یا ان کا اللہ جانے، لیکن انہوں نے اگر اپنے حصے کی شمع جلا دی تو وہ کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، آپ جیسے جانتے ہیں کہ آئی پی کر دے، اسی طرح گندم بحران کے اصل ذمہ دار پنجاب کی اخذ شمسیت کو بلا کے کہا گیا ہے گو ہیڈ، آپ کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میں نے فائنل جو کمیشن بنا تھا ان کو بتا دیا کیا کیا کرنا، اس فائنل کمیشن کی رپورٹ میں جو بندہ اس کا ممبر نہیں ہے وہ مین کردار ادا کر رہا، اور اس کا جشن ایک لاہور کے فارم ہاؤس پہ منایا گیا۔ رمضان المبارک کا جشن کی تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ پھر چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں آزادی صحافت کے ٹھیکے دار۔ ناظرین، میں عامر متین صاحب کو ایک عرصہ دراز سے جانتا ہوں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، ہم سے بہت سینئر ہیں، کریڈیبل آدمی ہے۔ پہلے ان کو اور رؤف کلاسرا کو ایک ایسی خبر دینے پر نوکری سے نکلوایا دیا گیا کہ جس میں ظلم، انسانیت کانپ رہی تھی۔ انسان چیخ رہا ہے اللہ کی مخلوق، میں بھی اشرف مخلوق ہوں، میرے وجود کو کرنٹ لگا کر کیا حال کیا گیا ہے، لیکن خیر دہشت پڑی، اس کو نوکری سے نکلوا دیا گیا۔ میں آزادی صحافت کے علمداروں کے ساتھ بھی مخاطب ہوں۔ پھر ڈاکٹر دانش بار بار پروگرام کر رہا تھا، ان کو نوکری سے نکلوا دیا گیا۔ اور جو صحافت کے بہت بڑے جعل ساز ٹھیکے دار ہیں، میں نے ہمیشہ کہا کہ ہر معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ انہیں ایک ٹیلی فون کوئی کال کرتا ہے کہ فلاں آدمی ہم پر تنقید کرتا ہے، اسے اپنے آپ ٹی وی پہ نہیں بلانا، اس پر پابندی لگ رہی ہے۔ یہ پابندی میں جکڑی ہوئی آزاد صحافت کے علمداروں کے لیے پیغام ہے، اور یہ بے شمار لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کم و بیشتر ٹی وی بھی 5 10 8 مہینے 6 مہینے تنخواہ نہیں دے رہے۔ حالات ایسے کیے گئے ہیں کہ میڈیا کم سے کم ہو جائے تاکہ درندوں کی شکل دکھانے والا کوئی نہ رہے، اور صحافی صرف وہی رہے جو ان کے قصیدے پڑھتا ہے طاقتوروں کے، جو ان کے کلمے پڑھتا ہے، جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، جو ان کے ظلم کو انصاف کہتا ہے، جو ان کی ہوس لالچ کو عوام کے لیے جدوجہد کہتا ہے۔ سچ کہنے کے لیے اتنے بیریئر لگائے جا رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس طاقت کے نشے نے انسان کو جانور سے بدتر کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بے پناہ ظلم ہوتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارت سمیت جہاں جہاں مسلمانوں سے ظلم ہو رہا ہے، ہماری رب کے آگے یہ فریاد ہے کہ ان کے ظلم و ستم کو کم ہو، ان کو نجات دلا، بھارت درندے اور مقبوضہ کشمیر میں۔ لیکن
پاکستان میں بھی ظلم کی داستانیں کم نہیں ہیں، بے پناہ ہے۔ آج کل جس طرح پولیس میں بک رہے ہیں، ٹھیکے بک رہے ہیں، 10 ایسے ڈی پی او کو جانتا ہوں جو کرپشن میں پی ایچ ڈی کی ہیں، لیکن ٹیلیفون کال پہ ان کی من پسند پوسٹنگ دے دی گئی۔ اسی طرح بیوروکریسی میں بھی یہ ہو رہا ہے، صحافت میں بھی بلیک میلنگ ہو رہی ہوگی۔ ان سب کا احتساب تو کریں، اس رمضان کے مقدس مہینے کریں، لیلۃ القدر آنے والی ہے، کچھ تو شرم کرو، اسی میں تو انصاف کر دو۔ خیر، یہ ظلم و ستم کی داستانیں بہت لمبی ہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل نہیں پکڑے جا رہے آپ کے علم میں، بلدیہ فیکٹری کے نہیں پکڑے جا رہے، اور اربوں سکینڈل نہیں پکڑے جا رہے۔ اس وقت سب سے فیورٹ سبجیکٹ پاکستان میں قبضہ اور ٹھیکیداری کا ہے۔ ایک چھوٹے قد کا آدمی جس کا قد بامشکل 5.5 فٹ ہے، وہ منو ہزاروں بلڈنگوں خریدنے کی پراپرٹی بنا چکا ہے، اور اس کے کئی ساتھی ہیں، اور یہ جال پورے ملک میں بچھا ہوا ہے، لٹیروں کا، چوروں کا، فراڈیوں کا، مافیا کا۔ ان سے انصاف لینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو چکا ہے۔ جو انصاف لینے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے اتنے بیریئر ہوتے ہیں کہ اس کی نوکری تو چھوڑے، زندگی کو خطرہ ہے۔ میں آج آپ کو بالکل نہیں کہوں گا اسے سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ یہ باتیں ہیں ہی نہیں، نہ لائک کرنے والی، نہ سبسکرائب کرنے والی، نہ شیئر کرنے والی۔ خیر، کرونا وائرس پہ میں مختصر باتیں آج مکس کر رہا ہوں کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا ایک بات کرنے کا۔ میں پچھلے چند دنوں سے غریب بستیوں میں جا رہا تھا۔ میں نے اس دوران جب سے کرونا آیا ہر ارب پتی آدمی کو روتے ہوئے دیکھا، تباہ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، میرا اربوں روپے کا نقصان ہو گیا، میں تنخواہ نہیں دوں گا، میں ملازم نکالنے لگوں، میں فلاں کرنے لگوں۔ بڑے سے بڑے انڈسٹری جن کی 10 آئی پی پیز کمپنیاں ہیں، 50+ ٹیکسٹائل ملیں ہیں، یا اس سے کم و بیشتر جتنی بھی ہیں، سارے ہی رو رہے تھے۔ ان کا کیا نقصان ہوا ہے؟ پرافٹ میں کمی۔ لیکن اس دوران میں نے ان گھروں میں بھی دیکھا ہے ناظرین جن کے لیے گھروں میں کھجور نہیں ہے روزہ کھولنے کے لیے، پانی نہیں ہے۔ میں نے ایک بچے کو دودھ کے بغیر روتے ہوئے دیکھا ہے، اور ماں کہتی ہے میرا دل کر رہا ہے اس بچے کو پکڑ کر خودکشی کر لوں۔ یہ مناظر میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میں نے جرنلزم ایئر کنڈیشن کمرے اور لیپ ٹاپ پہ نہیں کی، یہ چند دنوں میں بہت دیکھے۔ خیر، پھرتا پھرتا میں ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا جو غریب آدمی تھا، لیکن میری ملاقات ہوئی تو رونا شروع کر دیا زاروں قطار۔ میں نے کہا بزرگوں کیا پرابلم ہے؟ میں یہی سمجھا کہ آج کل راشن کی مشکلات ہے، ہر آدمی کو روٹی نہیں مل رہی کھانے کے لیے، پانی کے پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، روزگار نہیں ہے، یہ بیچارہ پریشان ہوگا، بل نہیں دے سکا ہوگا، کرایہ دار بنگلہ مکان کہتا ہوگا خالی کر۔ کہتا ہے عارف صاحب میں آپ سے ایک بات بتاؤں، کہتا میں نے ساری عمر پیسہ جوڑ کے عمرے کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے، میری ایک ہی خواہش تھی میں مرنے سے پہلے اللہ کا گھر دیکھوں، عمرہ کروں، روزے رسول پہ جا کے رہوں۔ کہتا میں نے پیسے تو اکٹھے کر لیے، لیکن اب مدینہ اور مکہ بند ہے، عمرہ بھی بند ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید اگلے سال میں زندہ رہوں نہ رہوں۔ وہ عاشق رسول اس مدینے کے عاشق نے وہ پیسے مستحق لوگوں میں بانٹ دیے، اور میرا بینگ مسلمان یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی حاضری رکھنی ہے، اس نے پیسے بانٹ دیے، پیسہ کر کے جوڑا تھا، جیسے بھی جوڑا تھا، اگر اللہ نے اس کو اپنے گھر بلانا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو اس کے گھر بھیجے گا جیسے ہی عمرے کھلیں گے۔ ایک طرف اس ملک میں اربوں خربوں روپے کے مالک آئی پی پی، شوگر انڈسٹری اور دیگر ٹیکسٹائل ملوں کے مالک رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ منافع کم ہو گیا، محل نما گھروں میں قید سینکڑوں ملازموں کی نگراں خسار میں اپنے بین ڈال رہے ہیں کہ پروفٹ اتنا نہیں ہوا۔ دوسری طرف پوری زندگی پیسہ اکٹھا کرنے والا بزرگ روزے رسول پہ نہ جا سکا، لیکن اس نے مستحقین میں پیسے بانٹ دیے۔ میرا ایمان ہے اس مدینے کے عاشق کو اللہ اپنے گھر ضرور بلائے گا، پیسہ میٹر نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی اللہ بھیجے گا، اس کی ٹکٹ بھی بھیجے گا، بندوبست بھی کرے گا، کھانے بھی کرے گا۔ لیکن اس میں سبق کیا سیکھا کہ ہوس، لالچ، پیسہ انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔
حکمران وقت جو بھی کوئی ہو، وہ دل فریب وعدے دعوے اور باتیں کر کے ہمیں ورگلاتا ہے اور اس عوام کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ کوئی روٹی کپڑا اور مکان دیتا ہے، کوئی کہتا ہے میں تمہارا مسیحا ہوں، میں تمہاری نسلیں سنوار دوں گا، کوئی کہتا ہے مدینے کی ریاست بنا دوں گا، دو نہیں ایک پاکستان ہوں گے، بھوک نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے ہی اقتدار کی سیڑھی پہ چڑھتے ہیں، اتنی بلندی پہ چڑھ کے نیچے انسان کی مخلوقوں نے کیڑے مکوڑے نظر آتی ہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا مقصد کوئی ویورشپ نہیں، کوئی نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں پاکستان میں اس وقت فراڈ، ظلم، کرپشن، جال سازی، لوٹ مار میں مقابلے ہو رہے ہیں، اور طاقتور کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ مجھے تو کم سے کم کوئی کسی طاقتور کے خلاف آج تک کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بدقسمتی ہے یہ کو، یہ انسان بھول گئے ہیں کہ بس یہ زندگی وقتی ہے، انہوں نے چلے جانا ہے۔ کسی نے ٹھیک کہا تھا، اقتدار کے لیے ایک بادشاہ نے اپنے باپ کو قید کر دیا، ادھر اقتدار اور طاقت کے حصول کے لیے اپنے کلیگوں کو، اپنے سیاسی مخالفین کو، اگر کوئی سرکاری افسر ہے تو اپنے کورس میٹوں کو، اپنے سینئر کو، اپنے جونیئر کے لیے جو غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں، شاید یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا امتحان رکھا ہے۔ اللہ اپنے ان بندوں سے اس سے زیادہ زیادتی نہیں کرتا جتنی اس میں سخت ہو۔ میری صرف دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ظالموں کے ظلم کے لیے اپنا نظام لائے۔ یہ پاکستان کا نظام فیل ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے۔ اس میں طاقتور، ظالم، جابر، کرپٹ لوگوں کے آگے بے بس ہے۔ ناظرین، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا باعث رکھیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ پاکستان زندہ باد۔